الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نویں پارے کا مختصر خلاصہ مختصر وقت میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نویں پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورۃ الاعراف کا بقیہ حصہ ہے اور سورۃ الانفال کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلے تین پاؤں کے اندر سورۃ الاعراف ہے اور آخری پاؤں کے اندر جو ہے وہ سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الاعراف کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی بدماشیاں، ان کی بدعقیدگی، ان کا کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اس طرح کے کئی جرائم اور ان کی سزاؤں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے، سمجھایا ہے کہ اگر تم بھی ان جیسے معاملات کرو گے، ان جیسی زندگی گزارو گے، ان کی طرح جو ہے وہ اپنی من مرضی کرو گے کہ تمہارے بھی ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی نعمتیں اور بے شمار برکات کی بارش جو ہے وہ تم پر ہوگی۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما برداری کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بیان فرمائے۔ اکثر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کرنے کا اجر اور نافرمانی کرنے کی سزا جو ہے وہ قیامت کے دن ہی ملے گی۔ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ کئی ایک اعتبارات سے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی گناہ کی، نافرمانی کی سزا دیتے ہیں اور نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار انعامات دنیا میں بھی دیتے ہیں، صحت، عافیت اور جو ہے رزق کی فراوانی، اور اس طرح بیوی کا اچھا حسن سلوک کرنے والی ہونا اور اولاد کا فرما بردار ہونا، اور اسی طرح جو بندہ نافرمان ہوتا ہے، اپنی من مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار سزائیں بھی دیتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، تنگ دستی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بیوی کا بد اخلاق ہونا اور اولاد کا نافرمان ہونا، یہ ساری سزائیں جو بندے کو ملتی ہیں دنیا میں، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ تو یقیناً ہم کھول دیتے ان پر برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی بہت ساری برکات، ولیکن کذبوا اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی اگر وہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے بہت ساری برکات آسمان و زمین کی جو ہے وہ کھول دیتے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی نیکی کا جو ہے وہ بدلہ دیتے ہیں اور برائی، نافرمانی کی سزا بھی دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں۔ برکت اصل میں کہتے ہیں حوض کو، جس طرح حوض کے اندر بہت سارا پانی جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی چیز کے اندر بہت ساری خیر کا جمع ہو جانا، یہ جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ آسمان و زمین کی برکات، آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ پانی نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اور بے شمار نباتات جو ہے وہ زمین سے اس کے ذریعے سے نکالتے ہیں، یہ آسمان و زمین کی برکات ہے۔ اسی طرح زمین سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیٹرول کو نکالتے ہیں، ڈیزل کو نکالتے ہیں، سونا چاندی، زیورات، ہیرے جواہرات کو نکالتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی برکات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون اور ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، مبعوث کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پر گئے اور اس کو جا کے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام اس کو سنایا، اس نے اس پر جو ہے وہ نشانیاں طلب کی کہ اس کی نشانی کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تمہاری بات جو ہے وہ ہم مانیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون اس کے حواریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر کہہ دیا، اور
ان کے ساتھ مقابلے کے لیے اپنے ملک کے سارے ماہر جادوگروں کو جو ہے وہ دعوت دے دی، اور مقابلے کی تاریخ جو ہے وہ طے ہو گئی۔ جس دن مقابلے کی تاریخ تھی سارے ملک کے لوگوں کو جہاں وہاں پہ اکٹھا کر لیا۔ اب جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ سارا میدان جو ہے وہ سانپوں کا بھرا ہوا ہے، حالانکہ تھا کچھ بھی نہیں۔ آنکھوں پر جادو لوگوں کے کیا کہ سب کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سارا میدان جو ہے وہ سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو جو ہے وہ پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے وہ جو جادو کی رسیاں تھیں، جادو کے سانپ تھے، جھوٹے سانپ تھے، ان سب کو ایک پل میں جو ہے وہ نکل گیا۔ تو جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عام بندے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو وہ ایمان لے آئے۔ اب فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اس کی سبکی ہوئی، اس کو یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگی۔ اس نے ان کو جو ہے وہ دھمکی دی کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا انکار نہیں کرو گے تو میں تمہاری مخالف سمت سے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس رب کے اوپر جو ہے اب ہم ایمان لائے ہیں، مار کر اسی کے پاس جانا ہے، تو کوئی جو ہے وہ خدشہ، کوئی ڈر ہمیں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، یعنی ہمیں بہت زیادہ صبر کی توفیق دے دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فوت کرنا اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں۔ فرعون کے برعکس بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو فرعون نے انہیں سزا دینے کے لیے حکم دیا کہ دوبارہ ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اس کا وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون پہ پے در پے 7 عذاب جو ہے وہ نازل کیے، قحط سالیوں کا عذاب، پھلوں کی کمی کا عذاب، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں یا سسری، مینڈک کا عذاب اور خون کا عذاب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور بے شک یقیناً ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو بالسنین، قحط سالیوں کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان، وَالْجَرَادَ، اور ٹڈیاں، وَالْقُمَّلَ، اور جوئیں، وَالضَّفَادِعَ، اور مینڈک، وَالدَّمَ، اور خون، آیات مفصلات، یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، فَاسْتَكْبَرُوا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ جب کوئی عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو جو ہے وہ ٹال دے تو ہم آپ کی دونوں باتیں مان لیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو تھی، جو فرعون کے دربار میں انہوں نے جا کے دی، وہ 2 باتوں پر مشتمل تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لو، دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آزاد کر دو۔ تو انہوں نے کہا ہم دونوں باتیں مان لیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی مان لیں گے، تم پر ایمان بھی لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب اللہ تعالیٰ ٹال دیتا، تو وہ دوبارہ اپنے طرز پر جو ہے وہ قائم رہتے، اور وہ توبہ والی بات کو جو انہوں نے کہی تھی اس کو جو ہے بھول جاتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ان کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلُونَ، اور اس سے وہ غافل تھے۔ پھر بنی اسرائیل کی حالت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار کروایا بنی اسرائیل کو سمندر، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو وہ ایسی قوم پر آئے، یعکفون علی اصنام لہم، وہ اپنے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، جم کر بیٹھے ہوئے تھے،
قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ اجعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی کوئی الہ مقرر کر دے، معبود مقرر کر دے، کما لہم آلہۃ، جس طرح کہ ان کے کئی معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جاہل لوگ ہو، یعنی اس کے باوجود کہ ان کے ذہنوں سے بت پرستی کا خمار ختم نہ ہوا، چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ ان کو تورات دیں، تو پیچھے سے ان لوگوں نے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ واتخذ قوم موسیٰ، قوم موسیٰ نے بنا لیا، پکڑ لیا، من بعدہ، ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، من حلیہم اجلا، اپنے زیورات کے ساتھ جو ہے وہ ایک بچڑا، جسدن، وہ ایک جسم تھا، لہو خوارن، اس کے لیے بیل کی یا گائے کی آواز تھی، الم یرو انہ لا یکلمہم، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو راستہ دکھاتا ہے، اتخذوہ، بس انہوں نے اس کو بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ ظالم لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ دین میں ہیلا سازی کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، درست کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا کہ اس دن میں آپ نے صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، دنیاوی کام کاروبار جو ہے وہ نہیں کرنے ہیں۔ اب ان لوگوں نے دیکھا، اس وقت انہوں نے حامی بھری کہ ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن تو سمندر میں مچھلی جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے، تو جو لوگ مچھلی کا کاروبار کرتے تھے انہوں نے ہفتے کے دن انہوں نے جو ہے دریا کے ادھر ادھر اپنے بڑے بڑے حوض بنا لیے، تالاب بنا لیے، اور ہفتے کے دن جب مچھلی بہت زیادہ ہوتی تو یہ پانی کا رخ اپنے تالابوں کی طرف کر دیتے، جب مچھلیوں سے بھر جاتے تالاب تو یہ پیچھے سے پانی جو ہے وہ بند کر دیتے، اور اتوار والے دن آ کے یہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ تو اس طرح انہوں نے ہیلا کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دین کے فوائد کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ کیوں تم ان کو نصیحت کرتے ہو، قومن ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ تعالیٰ ضرور ہلاک کرے گا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہلاک ہی ہونا ہے، ان کو تم باز و نصیحت کیوں کرتے ہو۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ وہ حال بیان کیا ہے کہ جب وہ مچھلیاں پکڑنے والے، ہیلا کرنے والے ہیلا کر رہے تھے، تو ان میں سے جو اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کو واز کیا، نصیحت کی کہ بھئی یہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ اچھا کام نہیں کر رہے۔ تو ان میں سے بعض نے، وہ نیک لوگوں میں سے بعض نے کہا بھی کن کو تم دعوت دے رہے ہو، کن کو نصیحت کر رہے ہو، واز کر رہے ہو کہ جنہوں نے ہلاک ہی ہونا ہے، انہوں نے بات تو ماننی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی ہم تو اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حجت کو پورا کریں، عذر بیان کر لیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا تھا، جو ہمارے ذمہ دعوت دینا تھا وہ ہم نے پورا کیا تھا، اور شاید کہ یہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ تقوی اختیار کر لے، کوئی باز آ جائے تو کوئی جو ہے وہ نصیحت پکڑ لے۔ او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو ضرور عذاب دے گا اللہ تعالیٰ، عذابا شدیدا، سخت عذاب۔ قالو، انہوں نے کہا، جو دعوت دیتے تھے انہوں نے کہا کہ معذرتن الی ربکم، اپنے رب کے سامنے عذر بیان کرنے کے لیے، ولعلہم یتقون، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ بھول گئے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو انجینا الذین ینہون عن، برائی سے روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور ان لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، عذاب، سخت عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ دعوت دین دینے کا، دین کی دعوت دینے کا یہ فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، عذاب سے ان کو بچا لیا۔ اس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ برا کام، گناہ، نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ کر جو لوگ خاموش رہتے ہیں، ان کی مثال ایسے لوگوں کی مثال ہے کہ جنہوں نے جہاز پر بیٹھنے کے لیے کرہ ڈالا، بحری جہاز پر بیٹھنے کے لیے کرہ ڈالا، تو کچھ لوگوں کا کرہ اوپر والی منزل پہ نکلا اور کچھ لوگوں کا نیچے والی منزل پہ۔ اب جب نیچے والی منزل والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ اوپر والی منزل والوں کے پاس جو ہے پانی لینے کے لیے جاتے،
اب ان کے آنے جانے سے اوپر والے منزل والوں نے تکلیف محسوس کی، تو نیچے والوں نے جب یہ دیکھا تو ان میں سے ایک بندے نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیٹ کو چاک کرنا، اس کو پھاڑنا جو ہے وہ شروع کر دیا، اس میں سوراخ کرنا شروع کیا۔ اب اوپر والوں نے یہ دیکھا تو وہ نیچے آئے، انہوں نے کہا تمہارا کیا معاملہ بھائی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا بھی ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم پانی کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ہمارے آنے جانے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر تو وہ اوپر والے لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، جہاز میں سوراخ کرنے سے اس کو روک لیں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے، اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ خود بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ تو یعنی دعوت دین دینے کا فائدہ کہ ایک تو جس کو دعوت دیں گے وہ دین پہ آ جائے گا، تقوی اختیار کر لے گا، باز آ جائے گا، اس کا فائدہ ہے، اس کو جہنم سے آپ نے بچا لیا۔ دوسرا، اپنے آپ کو آپ نے جہنم سے جو ہے بچا لیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے روکا کرتے تھے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی الامی ہے، الذی وہ جو یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو انہوں نے پایا اپنے پاس لکھا ہوا تورات اور انجیل میں، یعنی تورات اور انجیل میں جو اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے وہ انہوں نے پڑھے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ آپ کی امت کی ڈیوٹی ہے، صرف علماء کی نہیں، ساری امت کی ڈیوٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو، ایک آیت بھی جس کے پاس ہے، ایک حدیث کا علم بھی جس کے پاس ہے، دین کی ایک بات بھی جس کو پتا ہے، وہ بھی اس کو آگے پہنچائے۔ تو یہ کام اب امت کا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے طیبات کو، پکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ، اور ان کے بوجھوں کو اور توقوں کو اتارتا ہے، اللتی کانت علیہم، جو ان پر تھے۔ والذین آمنوا بہ وعزروہ، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لے آئے، وعزروہ، اور اس کو قوت دی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کی، پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو ہے وہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے بیٹوں کی پشتوں میں سے جب ان کی اولاد کو نکالا تو ان سے عہد لیا کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا واقعی میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شاہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں یہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اچھے اچھے پیارے پیارے ناموں کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ ان کے ذریعے سے دعا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب سے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اس کو ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ پکارو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب جاننے اور مختار کل ہونے کا انکار کیا۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ لا املک لنفسی، میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں علم غیب جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت ساری خیر میں سے میں جو ہے وہ اکٹھا کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف جو ہے وہ چھو نہ سکتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا، ایک خوشخبری دینے والا، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جو الہ ہے، جو مختار کل ہے، جو معبود ہے، جو عالم الغیب ہے، اس کے اندر دو خصوصیات ہیں، اس کے اندر دو وصف ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اندر خیر کے خزانے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ
کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے شمار تکلیفیں دنیا میں پہنچی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, آپ پر جادو ہوا, اور میدان کے جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا. تو کئی بے شمار نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. اس طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب تہمت لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن پریشان رہے. تو آپ کو تو بے شمار پریشانیاں پہنچی ہیں. تو اس لیے یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ علم غیب رکھنے والے یا مختار کل جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں, جو ساری کائنات کے سردار ہیں, وہ نہیں ہو سکتے, تو پھر دوسری کوئی ہستی کوئی بھی نہیں ہے اس لائق کہ وہ اس کو مختار کل سمجھا جائے یا اس کو علم غیب کا جو ہے وہ مالک سمجھا جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اولاد میں جو ہے وہ شرک باللہ بیان کیا. فلما آتاہما صالحا, جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یعنی میاں بیوی کو جو ہے وہ تندرست بچہ دیتا ہے, جعل لہ شرکاء, تو وہ اس کے لیے شریک بنا لیتے ہیں. فیما آتاہما, اس میں جو اس نے ان دونوں کو دیا. فتعالی اللہ عما یشرکون, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے, بیٹا اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تندرست توانا بہترین ہاتھوں پاؤں والا بہترین ادا والا بیٹا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں دربار سے ہمیں ملا ہے, فلاں مزار سے ملا ہے, فلاں بابا جی نے دیا ہے. تو یہ اولاد کے ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں. پھر ان شریکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون, کیا ان شریکوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ وہم یخلقون, انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون, اور نہ وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کریں اور نہ وہ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبر پرستی کا تذکرہ کیا. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ, عباد امثالکم, وہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں. فدعوہم, پس تم ان کو پکارتے ہو. فلیستجیبوا, تو پھر لازم ہے تمہاری دعا کو قبول لکم, وہ تمہاری دعا کو قبول کریں. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, اگر تم ان کو پکارنے میں سچے ہو تو لازم ہے وہ تمہاری دعا کو قبول کریں. تو وہ قبول تو کر نہیں سکتے, تو لہذا وہ پھر تم اپنی بات میں جو ہے وہ سچے نہیں ہو, اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو. اللہ رب العالمین جس کو پکارا جاتا ہے, جس سے دعا کی جاتی ہے, وہ ایک ہی اللہ تبارک و تعالی ہے. قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب قرآن مجید پڑھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے, تو تم غور سے کان لگا کر اس کو سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی شور شرابہ نہ کرو, شور و غل نہ کرو, اور سیٹیاں تاریاں نہ بجاؤ جس طرح کہ مشرکین مکہ بجایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.